میں نارتھ افریقہ کے ایک اہم ملک مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی سیر کو گیا تھا. یہ میرا 5 نائٹس کا ٹور تھا. میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ویزا کے حصول کے لیے کوشش کرے. تو پچھلے سال بوجہ میں نے اپنی وائف کا دیا تھا، تو وائف کا ویزا منظور ہو گیا لیکن میرا ریجیکٹ ہو گیا. تو اس وجہ سے ہم دونوں جا نہیں سکے. اس سال میں نے یہ مصری حکومت نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کے پاس ویلڈ ویزا ہوں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، شنجن ویزا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اگر ان کا ممالک کا ویلڈ ویزا ہو تو آن ارائیول وہ مصر کا بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں. تو میں موراکو بھی جانا چاہتا تھا. پھر میں نے موراکو کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ وہیں سے مجھے جہاز پکڑنا تھا اور پھر موراکو جانا تھا. موراکو میں ان دونوں زلزلہ آیا ہوا تھا، تو میں نے اچھا بھی مجھے نہیں لگا. میں نے کہا کہ نہیں، پھر موراکو چھوڑ دو، پھر خالی جاتا ہوں. ٹریول ایجنٹ نے جو کاغذات بھیجے اس میں ایک رول بھیجا یہ اسی قسم کا، جس کے تحت مصری حکومت نے تمام ویلڈ ویزا ہولڈر جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے آن ارائیول جا سکتے ہیں. اتحاد ایئر لائن کے ذریعے میں گیا تھا. اتحاد ایئر لائن کی ٹکٹ کاؤنٹر پہ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ویزا ملا ہے. موراکو کے ویزا کو میں بھی مصر کا ویزا سمجھا، کیونکہ اس میں باریک باریک موراکو لکھا ہوا تھا. میں نے بھی نہیں پڑھا تھا، نہ ٹریول ایجنٹ نے کوئی الگ سیپریٹ کیا تھا، بلکہ انہی کاغذات کے ساتھ بھیج دیا تھا. اور کھجور کا درخت بنا تھا موراکو میں. میں نے کہا یہ مصر کا ہوگا. تو خاتون بڑی پریشان ہوئی. دوسری سے اسے رابطہ کیا، پھر تیسرے سے، چوتھے سے. مجھے 2 گھنٹے لگ گئے اس میں کہ ان کا سسٹم پہ نہیں آ رہا. پھر انہوں نے ایک تیسرے کے پاس بھیج دیا. جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہے کہ ایک کام کو 2-3 آدمی مل کر کرتے ہیں. اس کے پاس لے گیا، اس نے بیٹھ کے اپنا دیکھا، اس کے بھی سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس امریکہ کا ویلڈ ویزا ہے؟ میں نے دکھایا کہ ہاں میرا پاس ویلڈ ویزا ہے اور 2029 تک کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کب گئے تھے امریکہ؟ میں نے کہا پچھلے سال گیا تھا. تو انہوں نے اللہ توکل مہر لگا. اب جب میں امیگریشن میں گیا وہیں کراچی ایئرپورٹ پہ، تو امیگریشن والے نے کہا کہ یہ تو آپ نے مصر کے ویزا نہیں ہے، یہ تو موراکو کا ہے. میں بھی چوکنڈا ہو گیا. میں نے کہا اچھا، اب موراکو تو میں نے جانا نہیں ہے، ٹکٹ آپ کا قاہرہ کا ہے. تو پھر میں نے اس کو رول کی کاپی دکھا دی جو ایجنٹ نے بھیجی تھی، جس میں لکھا تھا کہ آن ارائیول ویزا ملے گا. اس نے کہا ایک کاپی آپ مجھے دے دیں. تو وہی کراچی ایئرپورٹ پر فوٹو اسٹیٹ کاپی. یہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جس میں ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، فوٹو اسٹیٹ کی مشین وغیرہ ہوتی ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی اس طرح فوٹو اسٹیٹ کی مشین وغیرہ نہیں دیکھی. تو میں نے لا کے اس کو کاپی دی. اس نے امریکن میرے جو ویزا کے اگلے صفحے پہ مہر لگا دی. میں قاہرہ پہنچا. قاہرہ والوں نے پھر پوچھا کہ آپ کا ویزا؟ میں نے کہا کہ آن ارائیول ویزا ہے. ان کا امریکن ویزا دکھائیں. انہوں نے دیکھا، پھر ان سے کہا سامنے کاؤنٹر سے آپ اسٹیمپ خرید کے آئیں. میں اسٹیمپ خرید کے آیا $25 کا. وہ اس نے امیگریشن والے نے لگایا، مہر لگائی اور میں آ گیا. اندر ہی میں نے کاؤنٹر سے $100 کے مصری سکے چین کرائے. حالانکہ جو آن لائن انٹر بینک جو ہے وہ کم پیسے ملتے ہیں، 3100، اور اوپن مارکیٹ میں قاہرہ میں 3800-900 تک مل رہے تھے. لیکن جو بات کی بات ہے، مجھے ٹیکسی والے کو دینے کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے، لہٰذا میں نے لے لیا.
اور اندر ہی سے بجائے باہر، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ مصری بڑے چیٹنگ کرتے ہیں، تو میں نے اندر ہی سے ٹیکسی بک کرائی. تو میں نے اس کو دکھایا کہ میں نے یوتھ ہاسٹل میں جانا ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے. تو اس نے دیکھا، بولا وی نو دی ایریا. میں نے کہا ناٹ ایریا، آئی وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ ہاسٹل، دی یوتھ ہاسٹل. اوکے. اب وہاں گئے تو اس ایریا میں یوتھ ہاسٹل تھا ہی نہیں. معلوم ہے جناب کہ یہ ایک فیکٹ تھا، یہ آن لائن رابری تھی جو میرے انٹیلیجنس سے ہو گئی. تو ادھر ادھر بہت ڈھونڈتے رہے. یوتھ ہاسٹل پہ فون بھی کر رہا تھا میرا ٹیکسی والا، لیکن مسلسل رنگ جا رہی تھی، کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. تو ٹیکسی والے نے اپنی ٹیکسی کمپنی کو فون کیا، انہوں نے مجھ سے بات کی، انگریزی میں کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، ڈرامہ ہو گیا ہے، لیکن یہ مصر میں تو ہوتا رہتا ہے. اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ اسی پیسوں سے، جس میں آپ ان رقموں سے آپ کو یہیں کہیں اسی ایریا میں ہوٹل میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح خیال ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک ہوٹل میں چھوڑ دیا جو مہنگا تھا، بعد میں پتا پڑا، کیونکہ میں تو 250 ایجپشن پاؤنڈ والے ہاسٹل میں ٹھہرنا چاہتا تھا. یہ اس کی تھے 700 ایجپشن پاؤنڈ. یہ کمرہ تھا اور یہ ایک ہوٹل تھا. اس ہوٹل کا مالک بھی کہنے لگا نہیں ہم بھی ٹورزم کراتے ہیں، ابھی ایک جرمن خاتون ہے وہ جانا چاہتی ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں. اس کی گفتگو سے اور اس کے روڈ لہجے سے مجھے لگا کہ یہ صحیح آدمی نہیں رہے گا. میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. دریں اثنا میں نے ٹریول ایجنٹ کو بتایا، اس نے مجھے ایک دوسرے ہاسٹل میں کرا دیا جو وہاں سے 10 منٹ کے پیدل مسافت پہ تھا. میں نے 12 بجے اس ہوٹل کو چھوڑ دیا اور وہاں پہنچ گیا. یہ ایک یوتھ ہاسٹل تھا، اس میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن انتظام اتنا اچھا نہیں تھا. یہ ہوٹل کے 2 کیئر ٹیکر تھے. ایک دن کو خاتون آتی تھی ابراہیم، جو انگریزی جانتی نہیں تھی، اور ایک لڑکا تھا 16-17 سال کا، وہ انگریزی کے 2-3 جملے بول لیتا تھا اور لیکن جواب نہیں دے پاتا تھا. اس کی ساری انڈرسٹینڈنگ انہی جملوں میں تھی، اور تھوڑا سا مس بیہیو کر رہا تھا. مس بیہیو غالباً اس لیے کر رہا ہوگا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کو انگریزی آتی ہے، جبکہ اس کو انگریزی نہیں آتی تھی. کیونکہ جب اس سے کوئی بات کرتا تھا یا میں بات کرتا، کئی دفعہ وہ کان لگا کے سنتا تھا، پھر جواب نہیں دے پاتا تھا. بہرحال انہوں نے مجھ سے دوبارہ پیسے چارج کیے، $8 پر ڈے کے حساب سے، 4 نائٹ کے $32. ایک نائٹ کو میں پہلے گزار چکا تھا دوسرے ہوٹل میں، اور اس کو $18 واپس کرنا چاہیے تھا. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں آپ مجھے یہ ٹپ دے دیں. میں نے کہا دماغ خراب ہے، ٹپ دے دیں؟ کوئی $18 ٹپ ہوتی ہے؟ اور ٹپ چاہے $1 بھی ہو وہ خوشی سے دی جاتی ہے. آپ کی کیا کوالٹی ہے؟ بہرحال یہ بنکر ٹائپ تو نہیں تھا، اس میں سنگل کمرے بھی تھے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ عرب بھی اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، سنگل کمروں میں ٹھہر رہے ہیں. میں جس کمرے میں ٹھہر تھا اس میں یورپین باشندے تھے اور افریقن باشندے تھے، اور اس میں 4 پہیاں لگی ہوئی تھی بیڈ. یہاں پہ 4 رات میں رہا. پاس ہی مسجد تھی، صبح 5 بجے اذان ہوتی تھی، آنکھ کھل جاتی تھی، بیٹھ جا کے یہ سہولت تھی کہ نماز پڑھ لیتے. یہی